بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل جو کہ دنیا کی ایک بہت ہی قدیم قوم ہے، ایک وقت تھا جب یہ قوم اللہ کو بہت ہی پسند تھی اور اللہ اس قوم کی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا۔ اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے سب سے زیادہ انبیاء اسی قوم میں بھیجے، مگر اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ قوم اللہ کی ناپسندیدہ قوموں میں شمار ہو گئی، اور اللہ نے اس قوم کی نافرمانیوں اور گناہوں کے سبب کئی مرتبہ اس قوم پر اپنے عذاب بھی نازل کیے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی رہا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک گھوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ نے ان تینوں آدمیوں کو آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، اور چنانچہ ایک فرشتہ ان 3 آدمیوں کے پاس آیا اور اس نے سب سے پہلے کوہڑی سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس پر کوہڑی نے جواب دیا کہ مجھے اچھی رنگ و صورت اور کھال مل جائے، مجھے اور کیا چاہیے؟ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میری یہ بیماری ختم ہو جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ نہ مجھے اپنے پاس آنے دیتے ہیں اور نہ ہی اپنے پاس بیٹھنے دیتے ہیں۔ تو فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، وہ اسی وقت ایک خوبصورت جوان کی شکل اختیار کر گیا اور اس کی تمام کھال بالکل صحت مند اور تندرست ہو گئی۔ وہ شخص یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھے اور کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ بہت پسند ہیں۔ اس پر فرشتے نے اس کو ایک گابن اونٹنی دی اور کہا کہ اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ پھر وہ فرشتہ دوسرے شخص جو کہ گنجا تھا اس کے پاس چلا گیا۔ فرشتے نے اس شخص سے بھی یہی پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ بس میرے بال واپس آ جائیں اور یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے، مجھے اور کیا چاہیے؟ اس گنجے پن کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں اور مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے تمام بال واپس آ گئے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھے اور کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گائے بہت پسند ہے۔ اس وقت فرشتے نے اس کو ایک گابن گائے دے دی اور کہا کہ اللہ اس میں برکت ڈالے گا، اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ فرشتہ تیسرے شخص یعنی اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے؟ تو اندھے نے کہا کہ بس اللہ مجھے میری آنکھیں دے دے تاکہ میں پوری دنیا اور انسانوں کو دیکھ سکوں، مجھے اور کیا چاہیے؟ فرشتے نے اللہ کا نام لے کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ اب وہ پوری دنیا کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھے اور کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بکری بہت پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک گابن بکری دے دی اور کہا کہ اللہ اس میں برکت ڈالے، اور وہاں سے چلا گیا۔ اور پھر کچھ عرصے بعد ان کے جانوروں نے بچے دینے شروع کر دیے، اور اتنے بچے دیے کہ ان کے ریوڑ بھر گئے اور ان تینوں کے پاس بے شمار جانور ہو گئے۔ پھر وہی فرشتہ اللہ کے حکم سے سب سے پہلے کوہڑی کے پاس آیا۔ اس فرشتے نے کوہڑی سے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور بہت غریب ہوں، میرے پاس اب سفر کا مزید کوئی سامان نہیں، اور میرا اس وقت تمہارے اور اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ کیا تم اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹ مجھے دے سکتے ہو؟ تو اس کوہڑی نے جواب دیا، چل یہاں سے دفع ہو جا، میرے پاس اور بھی بہت سے واجبات ہیں جو میں نے ادا کرنے ہیں، میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں، تو یہاں سے چلا جا۔ اس پر فرشتے نے کہا کہ شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو وہی کوڑی نہیں جس سے لوگ گھن کھاتے تھے؟ تو بہت غریب تھا اور اللہ نے تجھے اتنا مال و دولت عطا کیا۔ تو کوہڑی نے جواب دیا کہ واہ کیا خوب، یہ مال و دولت تو میری پشتوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس پر فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا، اور فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے شخص کے پاس آیا اور اس سے بھی اسی طرح سوال کیا، جس پر گنجے شخص نے بھی بالکل وہی جواب دیا۔ گنجے شخص کا جواب سن کر بھی فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا، اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد فرشتہ تیسرے شخص یعنی کہ اندھے کے پاس گیا اور اس سے بھی بالکل وہی سوال کیے۔ اس کے جواب میں اندھے شخص نے کہا کہ بے شک میں اندھا تھا اور بہت غریب تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں دی اور یہ سب مال و دولت عطا کیا، تو جتنا دل چاہے بکریاں لے جا۔ اس کے جواب میں فرشتے نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، یہ تمہاری اللہ کی طرف سے آزمائش تھی جو کہ ہو چکی۔
اس آزمائش پر پورا اترنے پر اللہ تعالیٰ اس اندھے شخص سے بہت خوش ہوا اور اس کو مزید مال و دولت عطا کیا، جبکہ اس کوہڑی اور گنجے شخص کی نافرمانی کی وجہ سے ان سے وہ سب کچھ چھین لیا گیا اور ان کو پہلی حالت میں واپس لوٹا دیا گیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی مخلوق کی مدد کرنی چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔